آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس۔ بابا نور دین ہم سب کا بڑا ہے، جس کی ہم سب اولاد ہیں۔ فرید کی آنکھیں یکدم کھل گئیں۔ اولڈ مین ابھی تک زندہ ہے؟ حسن علی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس انگریز شکل کے ماموزاد بھائی کی حماقت پر ہنسنے لگا۔ نہیں، اس کی قبر پر جانا ہے، قبرستان میں فاتحہ پڑھنے۔ فرید نے نہ سمجھتے ہوئے بھی سر ہلایا اور اندر جا کر آمنہ کو بیدار کیا۔ کیا تم نے اولڈ مین نور دین کو ملنا ہے؟ وہ بڑا زبردست اولڈ مین ہے اور ہمارا اینسسٹر ہے۔ کیواڑوں کے پیچھے عورتیں اور ان کے آگے بچے تھے جو آمنہ، فرید اور حسن علی کو دیکھ رہے تھے۔ نالیوں میں چونچے چکائے ہوئے بطخیں تھیں جو پھڑپھڑاتی ہوئی اپنی خوراک تلاش کر رہی تھیں۔ ایک خارش زدہ کتا تھا جو لوگوں سے ڈرتا اور کبھی کبھی بھو بھو کرتا ان کے پیچھے چلا آتا تھا۔ آسمان پر ایک ہلکی سی گہر تھی جس کی وجہ سے فی الحال گرمی میں شدت نہیں آئی تھی۔ ایک دھول سے اٹی ہوئی چوڑی گلی میں وہ داخل ہوئے۔ دوسری جانب سے گوجروں کا امام دین آ رہا تھا۔ وہ قریب آ کر رکا۔ چاچا، یہ ماموں برکت علی کا بیٹا فرید ہے اور یہ بیٹی آمنہ۔ امام دین جیسے یکدم منجمد ہو گیا۔ برکت علی کا بیٹا ولایت سے آیا ہے؟ ماموں برکت علی تو فوت ہو گیا تھا نا وہاں پر؟ آہو، وہ تو ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، سو بسم اللہ۔ اس نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر چلا گیا۔ کتنا سویٹ بوڑھا ہے اور کتنا معصوم۔ آمنہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اور بہت بڑا ہے۔ فرید نے بازو پھیلا کر امام دین کے تن و توش کا حدود و اربا بیان کرنے کی کوشش کی۔ انکل عنایت علی کہاں ہیں؟ آمنہ نے حسن علی سے پوچھا۔ حسن علی جب بھی آمنہ سے بات کرتا تو کسی اور جانب دیکھ کر کرتا، تو اس نے پرے دیکھا اور کہنے لگا، وہ قبرستان میں ہی ہوگا، ہمارا انتظار کرتا۔ اس انکل کا خاندان نہیں ہے کیا؟ فرید نے پوچھا۔ نہیں، حسن علی نے سر ہلایا۔ چاچے عنایت علی نے ساری عمر تمہارے باپ برکت علی اور چاچے غلام علی کو یاد کرنے میں گزار دی۔ انہیں یہاں چک جوگیاں میں زندہ رکھا ہے۔ جو شخص باہر سے آتا وہ کبھی نہ جان سکتا کہ یہ دونوں یہاں نہیں ہیں اور مدتوں سے یہاں نہیں ہیں، کیونکہ چاچے عنایت علی کی ہر بات کا آغاز برکت علی کہہ رہا تھا سے ہوتا ہے اور غلام علی کا خیال ہے پر ختم ہوتی ہے، یا پھر اس نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے صبح سویرے ایک آواز سنی ہے، پہلے دروازے پر دستک اور پھر چاچے کی آواز، بہن طفیل بی بی کسی شے کی ضرورت تو نہیں؟ وہ دن میں کم از کم 3 بار پوچھنے آتا ہے اور باقی وقت یا تو وہ ڈیرے پر اور یا پھر قبرستان میں۔ قبرستان میں؟ آمنہ کی آنکھیں کھلی۔ ہاں، حسن علی نے بس اتنا کہا۔ 4-5 بچے ننگے پاؤں دھول اڑاتے ان کے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے اور اپنے بازوؤں کو باقاعدگی سے بہتی ہوئی ناکوں پر پھیرتے تھے۔ حسن علی کی چال میں جو لاپرواہ لٹک تھی اسے آمنہ نے پہلی بار اپنے اندر چلتے ہوئے محسوس کیا۔ عنایت علی صبح کی نماز کے بعد سیدھا قبرستان چلا آیا تھا۔ گھاس پھوس صاف کر کے اس نے وہاں پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا اور پھر گیندے کے 2 ہار لا کر ایک بابے کی قبر پر ڈالا تھا اور دوسرا بشیرہ کی قبر پر۔ وہ بہت دیر سے ان کا انتظار کر رہا تھا اور جب وہ دکھائی دیے تو اس نے ایک بار پھر بشیرہ کی قبر کی طرف دیکھا۔ وہ آ گئے ہیں کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے قبرستان کی ویرانی میں انہوں نے قدرے جھکے ہوئے نیلی آنکھوں والے عنایت علی کو دیکھا اور انہوں نے بے اختیار ہو کر اپنے بازو بلند کر دیے۔ ہیلو! حسن علی مسکرانے لگا۔ فرید اور آمنہ نے باب نور دین کی قبر دیکھی اور حسن علی اور عنایت علی نے فاتحہ پڑھی۔ آمنہ مسکرا رہی تھی۔ راستے میں حسن علی نے اسے باب نور دین کے بارے میں بتایا تھا، سو کس طرح اس نے ایک ڈارلنگ گھر پر اپنی تمام جائیداد نچھاور کر دی تھی۔ عنایت علی چپ تھا اور انہیں دیکھتا تھا اور پھر وہ کھانسا اور انہیں متوجہ کر کے کہنے لگا، ادھر، یہ قبر تمہاری ماں کی ہے۔ کیا؟ آمنہ قدرے مسکرائی۔ انکل عنایت علی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری ماں سیلی بیکٹ تو اس وقت جوگی اور سیلی سٹور کی
کسی برانچ میں حساب کتاب کی پڑتال کر رہی ہوگی۔ یہ بھی تمہاری ماں ہے۔ عنایت علی نے پگڑی کے پلو سے آنکھوں کو صاف کیا جیسے کوئی ذرہ پڑ گیا ہو۔ یہ مامی بشیرہ کی قبر ہے، حسن علی نے کہا۔ ماموں برکت علی کی پہلی بیوی۔ کیا؟ آمنہ کا منہ کھل گیا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ ہمارے باپ کی دوسری بیوی؟ نہیں، پہلی، عنایت علی نے غصے سے کہا۔ بشیرہ، جس کی اس نے خیر خبر بھی نہیں لی، اس کی اور اس کے۔ بشیرہ، آمنہ نے قبر کی طرف دیکھا۔ اس کے جی میں آئی کہ وہ کہا لگا کر کہے، اور یہ اورینٹل لوگ ہمیشہ 4 بیویاں کرتے ہیں اور ہمارا باپ بھی یہی نکلا۔ لیکن وہ چپ رہی کیونکہ فضا میں ایک نامعلوم سوگواری تھی۔ اور کیا یہ عجیب بات نہیں تھی کہ وہاں اس قبرستان میں ایک ایسی عورت دفن تھی جو ان کی ماں ہو سکتی تھی؟ اس لمحے اس نے جھاڑیوں کے پیچھے کسی کو دیکھا اور وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہاں ایک سرگوشی بھی تھی، پچھلی رات کی طرح۔ یہاں کوئی ہے، وہ عنایت علی کے قریب ہو کر بولی۔ عنایت علی نے اپنا عصا پکڑا اور اسے زمین پر مار کر ادھر دیکھا۔ ادھر کس نے ہونا ہے پتر؟ کوئی تھا، کوئی آوارہ کتا یا جنگلی بلّا ہوگا۔ کچھ نہیں کہتے، یہاں سے چلتے ہیں۔ آمنہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ قبرستان سے پرے ان کا خاندانی ڈیرا تھا، چند بیل اور 2-3 کوٹھڑیاں۔ اس ڈیرے کے آس پاس بابے نور دین کی آل اولاد کی تھوڑی بہت زمین تھی۔ ویسے تو بابے نور دین نے اپنے زمانے میں ساری زمین فروخت کر کے بھینسیں خرید لی تھیں، لیکن اس کے بعد اس کی اولاد نے اپنی ہمت اور اوقات کے مطابق اپنی کھوئی ہوئی زمین دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عنایت علی نے بھی یہاں تھوڑی سی زمین بنائی تھی۔ ڈیرے سے پرے کھوئی تھی جہاں وہ سانس لینے کے لیے رک گئے۔ آمنہ نے کھوئی کے اندر جھانکا۔ کچھ دکھائی نہیں دیتا، بہت گہری ہے۔ عنایت علی نے گھبرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دیکھ کے پتر، ادھر ہو جا۔ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو چاہیے، حسن علی کہنے لگا۔ چاچے نے بتایا تھا کہ ادھر کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ اگر یہاں کنواں کھودا جائے تو آس پاس کی زمین آباد ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ ادھر پانی نہیں ہے۔ وہ ذرا خچر دماغ تھا، نہ مانا۔ کنواں کھودا اور تب سے یہ خشک پڑا ہے۔ ویسے آس پاس کی زمین اس کے پانی کے بغیر ہی آباد ہو گئی ہے۔ عنایت علی کے ذہن میں تصویر چلتی تھی اور وہ اسے مٹاتا تھا، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حصہ رہ جاتا تھا۔ کبھی بشیرہ کا گلا سڑا ہاتھ اور کبھی آنکھوں کے گڑھے۔ اللہ دتا افیمی سوچتا چلا آ رہا تھا کہ نئے نئے نشوں کی وجہ سے اب افیم کم ملتی تھی۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا غیر شریفانہ نشے کرتے تھے۔ افیم تو بزرگوں اور شرفا کا شغل تھا۔ یہ افیم ہی تو تھی جس کے سہارے اس نے چک جوگیاں میں ساری حیاتی گزار دی۔ نہ بال بچے کا جھنجھٹ پالا اور نہ کبھی چک سے باہر قدم نکالا۔ بس ایک گولی دودھ کے ساتھ اور اللہ تیری یاری۔ 2 کھیتیاں زمین اس کی 4 روٹیوں، 1 گلاس دودھ اور افیم کی 2 گولیوں کے لیے کافی تھی۔ اب اس سے کام کہاں ہوتا تھا؟ کہاں وہ دن تھے کہ جب وہ دوڑنے پر آتا تو بڑے بڑے شکاری کتوں کو پیچھے چھوڑ جاتا تھا۔ ہائے ہائے جوانی! دوپہر ہونے کو تھی اور وہ دھوپ سے لاپرواہ چلتا جا رہا تھا۔ وہ کھوئی کے راستے پر چل رہا تھا اور پھر اس نے کھوئی کے پاس چند لوگوں کو دیکھا۔ اس نے ذرا نظر جما کر دیکھا تو بھی پتہ نہ چلا کہ کون ہے۔ قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک برکت علی ہے۔ اوئے برکت علی، اوئے تو! اللہ دتا افیمی آگے بڑھ کر فرید کو لپٹ گیا۔ آئی بیگ یو پارٹن، فرید نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ آپ ہیں کون؟ اوئے اللہ دتا کو نہیں پہچانتا؟ نامراد! واہ جی واہ، ادھر تو آ۔ وہ آگے بڑھا تو عنایت علی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ دتو کچھ ہوش کر، یہ برکت علی تو نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ وہی ہے، بھلا میں بکو کو نہیں پہچانتا؟ پھر غور سے دیکھا، حسن علی ہنستا جا رہا تھا اور فرید ناگواری سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ برکت علی اتنا نوجوان تو تھا، پر ہیں کب؟ ہاں شاید 30 سال پہلے۔ تو یہ ابھی 20 سال کا کیسے ہو گیا؟ وہ سر پکڑ کر
खुई की मुंडेर के साथ लगकर बैठ गया। चाचा, हसन अली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये मामे बरकत अली का बेटा फरीद है, विलायत से आया है। ओ शाबाश भाई शाबाश। वो बड़ी फुर्ती से उठा और फिर फरीद से लिपट गया, और इस बार फरीद ने भी ज़्यादा एतराज़ ना किया। तो मैं फिर ठीक ही कहता था, बरकत अली ही हुआ ना। आमना बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रही थी। वो यहाँ से आई थी, वहाँ हर शख्स सिर्फ एक फ़र्द होता था, बग़ैर माजी और बग़ैर हवाले के, और यहाँ वो एक सिलसिला था। वो जहाँ जाते थे उनके हवाले उनकी पहचान बनते थे। वो सिर्फ एक फ़र्द नहीं थे, बल्कि एक छोटी सी दुनिया थे। लो शाबाश। अल्लाह दिता हफीमी ने जेब में से 10 रुपये का एक नोट फ़रीद को दिया। फ़रीद ने फ़ौरन कबूल किया और जेब में रख लिया। क्या फ़ायदा बहस करने का, ये लोग समझते तो हैं नहीं, उसने सोचा। और यह बरकत अली की बेटी है आमना। इनायत अली ने आमना की तरफ इशारा किया। लो भाई, वाह जी वाह, बेटी भी आई है। उसने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार दिया और 10 का एक नोट आमना को थमा दिया। ये खुई है ना? अल्लाह दिता फ़ीमी कुछ दुखी हुआ। ये तो बहुत मुद्दतों से यही है। ज़रा देखो। वो खुई के पास बैठकर ज़मीन कुरेदने लगा। यहाँ इन गन्नों के छिलके होने चाहिए जो तुम्हारा बाप मेरे खेत से चुराकर यहाँ बैठकर चूसा करता था। सिर्फ उनका बाप। इनायत अली की नीली आंखों में यादें उतरी। और तुम इनायत अली और तुम्हारे साथ गुलाम अली। अंकल गेम? आमना ने खुश होकर कहा। इन तीनों का बड़ा याराना था, बड़ा जुट था। हाय हाय, बरकत अली तो उधर ही अल्लाह को प्यारा हो गया विलायत में, और गुलाम अली का भी कुछ पता नहीं। बाकी रह गया इनायत अली। हाय हाय। अल्लाह दिता अफीमी खासी देर तक हाय हाय कहता, सर हिलाता, पुराने वक्तों की राख को रेतता रहा। वो कभी आंखें मीच कर फरीद और आमना को देख लेता और फिर सर झुकाकर बीते दिनों में गुम हो जाता। कभी मुस्कुराता, कभी सर हिलाकर ठंडी आहें भरता और कभी बहुत देर तक चुप रहता। आमना और फरीद बड़े मगन होकर उसके किस्से सुन रहे थे। उन्हें यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था कि एक मुकम्मल अजनबी आज से 30 बरस पहले की बातें कर रहा है और उनका मरकज़ी किरदार उनका अपना बाप है। तो ये था वो पस मंज़र जिसमें से निकलकर उनका बाप इंग्लिस्तान में पहुंचा। उन्हें शायद पहली मर्तबा एहसास हुआ कि उनके बाप ने बड़ी हिम्मत की थी। अगरचे वो चाय पीते हुए सुर्खियाँ लेता था और अनपढ़ था, लेकिन इसके बावजूद उसमें एक नाकाबिले शिकस्त हौसला था जो उसे जोगी एंड सैली स्टोर की चेन तक ले गया। उसका एक साथी इनायत अली अभी तक वहीं था, तहमद और पगड़ी में मलबूस, झुका हुआ, नीली आंखों वाला हैंडसम शख्स। और ये बरकत अली का साथी था जो संडे मॉर्निंग की काफ़ी हमेशा गाउन पहनकर खिड़की के पर्दे हटाकर अपनी आरामदेह कुर्सी पर दराज होकर पीता था, और सिपी हुई कॉफ़ी नहीं बल्कि कॉफ़ी की फलियाँ पीसकर जो कॉफ़ी तैयार होती है सिर्फ वो पीता था। धूप नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। अल्लाह दिता फ़ीमी ने जब खामोशी का एक वक्फ़ा दिया तो इनायत अली ने फ़ौरन कहा, लो भाई दित्तू, अब घर जाना है। बच्चे विलायत के हैं, उन्हें आदत नहीं है इतनी गर्मी की। हाँ हाँ, दित्तू कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ। बरकत अली ने मेरे पौने कमाद की फसल इस तरह उजाड़ी जिस तरह बाहर वाले उजाड़ते हैं। बाहर वाले कौन? फरीद ने पूछा। हसन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये नहीं होते बुरे, बाहर वाले। और वो झिझक रहा था। जिन्हें सूअर कहते हैं। तो उन्हें बाहर वाले क्यों कहते हैं? ताकि ज़बान पलीत ना हो, दित्तू बोला। बहुत ही अजीबो गरीब। आमना ने कंधे सुकेड़े। सूअर को कुछ भी कह लो, वो सूअर ही रहता है। मेरा ख्याल है चलना चाहिए, बेबे इंतज़ार कर रही होगी। हसन अली ने अपनी पगड़ी उतार कर उसे झटका और फिर सर के गिर्द कस कर लपेट ली। जब वो सहन अबूर करके कच्चे कमरों में दाखिल हुए तो एक नीम तारीख और कच्ची महक वाली ठंडक ने उनके बदन पर हाथ रखा। हसन अली ने दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दिया ताकि मक्खियाँ ना आए। तुफ़ैल बीबी मुंतज़िर थी। कहाँ रह गए थे सारे? मैंने आज माछियों के तनूर पर जाने की बजाय खुद अपनी तनूरी गरम की और मक्खन के पराठे लगाए। अब दूध के साथ खाओगे या टिंडों के सालन के साथ? खाने के बाद वो ना चाहते हुए भी ऊँघने लगे, अगरचे उन्हें ये बहुत बुरा लगा कि दिन की रोशनी में इंसान खराटे लेने लगे, लेकिन सूरत हाल उनके बस से बाहर होती जा रही थी। लम्हा ब लम्हा
मक्खन की नरम तनूरी रोटियां और लस्सी अपना कमाल दिखा रही थी। तुफैल बीबी अपने दुपट्टे के पल्लू से उनको हवा दे रही थी और कोठड़ी की नीम तारीकी में उनसे बातें करती चली जा रही थी। उस रोज़ ये हुआ कि मैं गई हुई थी सकीना के पास। उसका खैर से तीसरा बाल हुआ है ना, वो भी आएगी तुम्हें मिलने के लिए, बस अगले हफ्ते को। तो मैं सकीना को मिलकर वापस आई तो इनायत अली बैठा हुआ था दरवाजे की चौखट पर और मुस्कुराहट उसकी बगलों में से फूटती थी। कहने लगा, तुफैल बीबी ज़रा बूझ तो सही कि मैं आज क्यों इतना खुश हूँ। मैंने कहा, तेरी कनक अच्छी फूट आई होगी या तेरी गां भैंस ने कट्टी दी होगी। पर वो सर हिलाता रहा और कहता रहा कि नहीं, कोई और बात है। मैंने फिर तंग आकर कहा कि इनायत अली, मैं मुसाफत के लिए आई हूँ, मुझसे पहेलियाँ ना बुझवा। तब उसने बताया कि तेरे बरकत अली का बेटा और बेटी आ रहे हैं तुझसे मिलने के लिए, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से मिलने के लिए। आमना बेटी, मैं तुझे क्या बताऊँ कि जब मेरा चांद जैसा भरा परदेसियों में मट्टी हुआ तो मैं कैसे रोई। मैंने क्या बैन किए, क्या करती मैं यहाँ बैठकर। मुझे अपने माँ जाए की शक्ल नसीब ना हुई। मैं सुदैन हो गई पुत्र। मेरे दुपट्टे में कांटे और सूखे पत्ते अटक गए और मैं सुदैन हो गई। पर मैं तो अब सब कुछ भूल गई हूँ तुम दोनों को देखकर। फरीद पुत्र मेरा बरकत अली है, बस वो इतना ही था जब एक बार उसने मुझे जिन बनकर उधर खुई के पास डराया था। फरीद, आमना, हाय हाय, ये न माने तो सो गए और मैं जल्दी बातें करती जा रही हूँ कि सुन रहे हैं। चलो शाबाश, आराम करो, पहली बार तुम्हें अपना वतन नसीब हुआ है। सहन में धूप ढली तो वो दोनों आंखें मलते हुए बाहर आ गए। दीवार के साए में एक चारपाई थी। तुफैल बीवी पता नहीं कहाँ थी। उन्होंने नलके से हाथ मुंह धोया और हाथ के नल को चलाते हुए उन्होंने अपने आप को बहुत बेवकूफ़ महसूस किया कि क्या परमिटो चीज़ है। मेरा ख्याल है मैं एक कप चाय पसंद करूँगा। फरीद ने इधर उधर निगाह डालते हुए कहा। ये ख्याल ख्याल ही रहेगा, आमना ने जमाई लेकर कहा, क्योंकि वो चाय बनाएगा कौन, आंटी तो इधर है नहीं। फ्रेडी, मेरा ख्याल है कि हम दोनों कुछ बातें कर लें, क्योंकि आसपास कोई नहीं है, वरना कोई ना कोई तो हमारे साथ ही रहता है। अब क्या ख्याल है? यही, यहाँ रहने के बारे में। बाकी कितने दिन रह गए हैं? 58। नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। देखो, एक दो दिन और रह लेते हैं, वरना इस स्वीट आंटी और इस इनायत अंकल का दिल टूट जाएगा और फिर यहाँ से सुहावा, लाहौर और लंदन हेयर आई काम। यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं, मुझे तो ये छोटे छोटे परिंदे लगते हैं, और दरअसल ये हैं भी मिनी बर्ड्स। वैसे फ्रेडी, हेयर आई कम से याद आया कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिलाखिर मुझे एक बाथरूम चाहिए और यहाँ नहीं है। मैं उस पर गौर कर चुका हूँ। ये लोग इधर पानी के नल के साथ बैठते हैं, लेकिन सिर्फ, बाकी काम के लिए तो कोई जगह ही नहीं। कहाँ जाते हैं मुझे क्या पता, लेकिन मैं अब बोझ महसूस करती हूँ। इसलिए अभी, फरीद ने हिरासा होकर कहा। नहीं, आमना शर्मिंदा हो गई। अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ इसके बारे में। फरीद उठा और इधर उधर तांग झांक करनी शुरू कर दी। बराबर के घर से मुर्गियों के बोलने की और बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं और दूर कहीं से अजीब सी हुक हुक की लगातार आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद तुफैल बीबी एक टोकरी सर पर रखे अंदर दाखिल हुई। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, उसने दोनों के पास आकर फिर उनके सर पर प्यार दिया। उठ बैठे हैं खैर से? हाथ मुंह धो लेना था, ज़रा होशियार हो जाते। आंटी, वो एक बात आपसे पूछनी है, फरीद ने बहुत हिम्मत करके कहा। फिर वही आंटी शांटी। तुफैल बीबी हंसते हंसते दूरी हो गई। फरीद का मुंह बना हुआ था और तुफैल बीबी की हंसी से लुत्फानंदोज़ नहीं हो रहा था। चलो फिर वो क्या कहते हैं? फूफी, हम दोनों दरअसल, आमना ने, यहाँ बाथरूम कहाँ है? क्या रूम? वो हंसते हुए रुकी। जहाँ पानी होता है और इंसान। इधर नलका जो है, ठंडा ठार पानी है उसका, लोहारों के कुएं से भी ज़्यादा ठंडा है। नहीं नहीं, फरीद बिल्कुल बेजार हो चुका था। मुंह हाथ धोने के लिए नहीं, बल्कि वो। अच्छा, तुफैल बीबी फ़ौरन संजीदा हो गई। वो समझ चुकी थी
لو سویرے قبرستان کو جو گئے تھے تو بیٹھ جاتے کہیں پر۔ کہاں؟ کسی بھی کھیت میں۔ کھیت میں؟ آمنہ کی آنکھیں حیرت اور شاید ڈر سے پھیل گئیں۔ نو کڈنگ۔ فرید نے سر ہلایا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چک سے باہر جانے والے راستے پر چل رہے تھے۔ اگرچہ طفیل بی بی نے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ بھی ساتھ چلے گی، لیکن انہوں نے مناسب نہ جانا کہ وہ انہیں ایسی حالت میں دیکھے۔ ویسے چلتے وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ یوں اکیلے جانا محفوظ ہے یا نہیں، اور اس پر طفیل بی بی نے مسکرا کر ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا اور کہا تھا، یہ تمہارا اپنا چک ہے پتر، تمہارے باپ دادے کا وطن ہے، یہاں اپنوں میں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ چک سے باہر آ کر انہوں نے چوری چھپے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی واردات کرنے آئے ہوں، اور فرید نے بڑی متانت سے کہا، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس کے لیے یہ کھیت اتنے ہی اچھے ہوں گے جتنے کہ کوئی اور۔ ہاں، آمنہ اپنے ہینڈ بیگ میں جھانکتی ہوئی بولی۔ لو پھر تمہارا کھیت کون سا ہے؟ کوئی بھی، آمنہ جلا کر بولی۔ پہلے آپ۔ وہ گھر واپس آئے تو سکینہ اپنے تینوں بچوں کے ہمراہ انہیں ملنے کے لیے آ چکی تھی۔ ہائے ہائے! طفیل بی بی ان کے اترے ہوئے چہروں اور دھول سے اٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر چلائی، کیا حال بنا لیا ہے؟ پہلے نہا لو شاباش، پھر بہن سے مل لینا۔ یہ بہن ان کی آنٹی کی بیٹی تھی، تقریباً ان پڑھ تھی، ایک قریبی گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی، اور ان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی اپنے بچوں سمیت پیدل چل کھڑی ہوئی تھی۔ آمنہ اور سکینہ آمنے سامنے کھڑی رہیں۔ سکینہ شرماتی رہی اور آمنہ کولے پر ہاتھ رکھے سوچتی رہی کہ میں اس جاہل لڑکی سے کیا بات کروں، اور بالآخر اس نے کہا، آپ کے گاؤں میں گرمی بہت ہے۔ یہ سن کر سکینہ ہنس ہنس کر دوری ہو گئی، اور وہ بالکل اپنی ماں طفیل بی بی کی طرح ہنستے ہوئے دوری ہوتی تھی۔ یہاں نہیں، اس نے اپنی ہنسی پر بمشکل قابو پایا، ہر جگہ اتنی ہی گرمی ہوتی ہے۔ وہ اسلم، اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کے سر پر ایک دھپ رسید کی۔ سلام کر ماسی کو۔ اسلم کی شکل سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ 5-6 برس کا بچہ آج ہی صبح دیسی صابن کی مدد سے خوب رگڑ رگڑ کر تیار کیا گیا ہے۔ اس کے رخسار سرخ ہو رہے تھے اور ناک کا نچلا حصہ رگڑنے سے سوجا ہوا تھا، بالوں میں تیل تیرتا تھا، اور اس کے نئے کپڑے کورے کاغذ کی طرح آواز دیتے تھے۔ سلام ہے ماسی، وہ قریب ہو کر ڈرتا ہوا بولا۔ ماسی؟ فرید جو پرے کھڑا تھا بے حد محظوظ ہوا۔ ایمے ڈیئر، اب تم ایک عدد ماسی ہو۔ چونکہ بچہ سکھا کر لایا گیا تھا، اس لیے وہ آمنہ سے فارغ ہو کر فرید کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، سلام ہے ماما جی۔ واٹ؟ فرید نے بے یقینی میں سر جھٹکا۔ یہ بچہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ تیری بہن کا بیٹا ہے پتر، طفیل بی بی نے ایک آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ تو ماما جی ہوا نا تو اس کا؟ ماما جی؟ اب آمنہ کی باری تھی اور اس کی مسکراہٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ فریڈی، اب تم ایک عدد ماما جی ہو۔ یہ جو بھی ہوتا ہے ماما جی۔ بچے کا ڈر کم ہوا تو وہ آمنہ کے قریب چلا گیا۔ آپ میم ہو؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں آمنہ نے کندھے سکیڑ دیے۔ غالباً بچے کو بتایا گیا تھا کہ تمہاری ایک ماسی میم ہے۔ سکینہ کے بقیہ 2 بچے اس کی گود میں تھے، ایک مسلسل دودھ پی رہا تھا اور دوسرا اس کے بال کھینچ رہا تھا۔ آمنہ کو جھرجھری سی آئی کہ اس ملک میں عورتوں کی کیا خوفناک زندگی ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سکینہ اٹھی اور آمنہ کی چارپائی پر آ بیٹھی۔ اٹھ آمنہ، باتیں کریں۔ کس قسم کی باتیں؟ وہ حیران ہوئی۔ کوئی بات، کوئی دکھ سکھ، میں بچوں کو سلا آئی ہوں، اب ساری رات پڑی ہے دکھ سکھ پھولنے کے لیے۔ آمنہ نے فرید کی طرف دیکھا جس کی چارپائی آج ذرا دور کر دی گئی تھی۔ حسن علی اس کے ساتھ بیٹھا پتہ نہیں کیا گفتگو کر رہا تھا۔ سکینہ نے پہلے اپنی بات شروع کی، اپنے خاوند اور بچوں کی باتیں، پھر اس برس جو فصل ہوئی اور جو بیل بیمار ہوئے اور جو شادیاں ہوئیں اور پھر جو سکینڈل ہوئے۔ آمنہ کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی لامعنی گفتگو بڑے انہماک سے سن رہی تھی، اور ان کے اوپر تاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا اور ان کی ہلکی روشنی ان کے رخساروں پر محسوس ہوتی تھی۔ فرید کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود حسن علی کی دھیمی آواز اس کے کانوں میں اتر رہی تھی۔ طفیل بی بی کے خراٹے بلند ہونے لگے اور ہوا میں خنکی بڑھ گئی، اور چک چوگیاں میں یہ ان کی دوسری رات تھی۔